الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے حرابہ کا قانون بیان ہوا، اس قانون کی بہت سی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے جو اہم حقائق سامنے آتے ہیں ان کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ چنانچہ تمام قوانین کی یہ مسلمہ حقیقت شریعت کے تمام قوانین میں بھی ملحوظ رہے گی کہ ہم جرم کی نوعیت بھی دیکھیں گے، مجرم کے حالات بھی دیکھیں گے اور اس کے لحاظ سے سزا کا انتخاب کریں گے۔ جب کسی جرم کی کوئی ایک سزا بیان کر دی جائے تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہر مجرم کو وہی سزا دے دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری سزا ہے، اس سے آگے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہے۔ اگر وہ رعایت کا مستحق ہوگا تو پھر یا وہ سزا نہیں دی جائے گی یا کم تر سزا دے دی جائے گی۔ یہاں قرآن مجید نے اوپر کی سزائیں اور نیچے کی سزائیں دونوں بیان کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ سرکشی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سزا کو تو سخت تر کر دیتی ہے، لیکن اگر کوئی سرکشی سے باز آ جائے تو یہ بجائے خود سوسائٹی کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ پھر اس کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کا خاتمہ جس چیز پر ہوا وہ یہ تھا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اچھی طرح جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ چنانچہ اس پر جو البیان کا نوٹ ہے اس میں یہ خاص طور پر بات واضح کی گئی ہے کہ آیت میں فَاعْلَمُوا کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے تو یہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کارروائی جائز نہیں ہے۔ خدا غفور اور رحیم ہے، جب وہ پکڑ سے پہلے توبہ و اصلاح کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ کیوں؟ یعنی جو لوگ آمادہ بغاوت ہو جائیں، سرکشی اختیار کر لیں، سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کر دیں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اس کی مختلف صورتیں ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ اگر وہ قانون کے سامنے سرفکندہ ہو جائیں، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیں، تو پھر ان سے جو جرائم عام طریقے پہ سرزد ہوئے ہیں ان سے متعلق تو قوانین نافذ ہوں گے، لیکن انہوں نے حرابہ کی یا فساد فی الارض کی سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ اسی طرح یہ بات قرآن مجید نے اس میں واضح کر دی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ سوسائٹی سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اس سے خاص سوسائٹی کی تطہیر مقصود ہے یا اس کی تربیت مقصود ہے، تو اس کے لیے قدیم تمدن کے لحاظ سے جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا وہ بہت سے مفاسد سے پاک تھا۔ یعنی اگر کسی مجرم کو جلاوطن کر دیا گیا ہے، علاقہ بدر کر دیا گیا ہے، تو وہ چاہے گا تو تنہا چلا جائے گا، چاہے گا تو اپنے خاندان کے ساتھ چلا جائے گا۔ لیکن جب ہم کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس میں اس طرح کی بہت سی سہولتیں اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے جیل خانے کے قواعد میں اس طرح کی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جیل کی سزا کو مجرم کے لیے تطہیر ہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، تزکیہ ہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، تربیت ہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، نفسیاتی اذیت کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ پھر جب نفسیات ایک مرتبہ مجروح ہو جاتی ہے
تو آدمی کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے اس پر ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، وہ میری کتاب برہان میں دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ اس میں قید کی سزا سے متعلق بہت سی چیزیں میں نے بیان کر دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اس کے مفاسد کیا ہیں، اور ان مفاسد کو دور کرنے کے لیے انسان کو کتنا بیدار اور کتنا حساس ہونا چاہیے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس پس منظر میں بیان کی تھی کہ اگر یہود آمادہ فساد ہو رہے ہیں، سرکشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح کے مجرموں کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں یہ تعلیم حاصل ہو گئی کہ شریعت کے نقطہ نظر سے ہماری عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر اس قانون کے مطابق ہمارے ہاں بھی عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں تو سرکشی کی جو صورتیں دور جدید میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس کی ایک مثال دہشت گردی ہے، یا لوگوں کو محض مخالفت کی بنیاد پر مارنا، اغوا کرنا، تاوان کے لیے اغوا کر لینا اور اس طرح کے جرائم ہیں، ان کا بڑی حد تک سد باد کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے اب فرمایا کہ یہ خدا کی شریعت ہے، یہ مضمون مقدر ہے، آگے کے جملے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو، یعنی اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ جو قرآن مجید میں بعض موقعوں کے اوپر ایک حکم آتا ہے، تقوی اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، خیر اختیار کرو، تو اس کا ایک موقع ہوتا ہے، اس موقع کو سیاق و سباق سے سمجھ لینا چاہیے، ورنہ ایک وہ مجرد تلقین یا نصیحت بن کے رہ جاتی ہے، درا حالے کہ قرآن کا وہ مقصود نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں، یعنی خدا کی اس شریعت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا تقرب ڈھونڈو۔ عربی زبان میں وسیلہ کا لفظ تقرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ انسان کو جب خدا کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اس کا قریبی تعلق اپنے پروردگار سے قائم ہو۔ اور مذہب جب اپنی تعلیم یا اپنی دعوت لے کے آتا ہے تو وہ بھی اصل میں انسان کو یہی بتاتا ہے کہ تم اپنی ماں کے قریب ہو، اپنے باپ کے قریب ہو، اپنے اعزاء کے قریب ہو، اپنے کاروباری مفادات کے قریب ہو، اپنے وطن کے قریب ہو، اپنی دنیا کے قریب ہو، لیکن حقیقت میں تو تم کو اپنے پروردگار کے قریب ہونا چاہیے۔ پروردگار کے قریب ہونے کی دعوت یہی در حقیقت تزکیے کا باعث بنتی ہے۔ نماز اسی لیے ہے، روزہ اسی لیے ہے، خدا کا ذکر اسی لیے ہے، انبیاء کی تذکیر اسی لیے ہے، یہ سب چیزیں اسی مقصد کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا تقرب ڈھونڈو، اور اس کے لیے کیا کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو۔ یہ جو میں نے اس کے لیے کے الفاظ نکال دیے ہیں، تو اس سے بھی قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یعنی بعض موقعوں پر عطف اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ وہ نتیجے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، استدراک کا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، مدعا کی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، علت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو عطف کے طریقے پر بیان کرنا یہ قرآن مجید کی عربیت کے اسالیب میں سے ہے، تو ان پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، ایمان والو اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کا تقرب ڈھونڈو، اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس لیے کہ خدا سے قربت کا واسطہ یہی جد و جہد ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ برابر جد و جہد کرتے ہو، جاہدوا فی سبیلہ، تو اصل میں جاہدوا فی سبیلہ ہی کی یہ ہدایت ہے، جس پر انسان عمل کرے تو اس کو خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بات پہلے کہی کہ خدا کی قربت حاصل کرو، تو سوال پیدا ہوا کہ کیسے آدمی خدا کی قربت حاصل کرے؟ کیا آسمان کی طرف پرواز کرنا شروع کر دے؟ کیا کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائے؟ کیا تپسیا کرے؟ کیا جنگل کی راہ لے؟ کیا نروان حاصل کرنے کے لیے کچھ مراقبے کرے؟ فرمایا نہیں، خدا کی راہ میں جد و جہد کرو۔ خدا کی راہ میں جد و جہد اس طرح بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو خدا کے احکام کا پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اپنی سوسائٹی کے اندر خیر کا علمبردار بن کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تزکیے کو اپنا نصب العین بنا کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس کو جدوجہد سے تعبیر کیا۔ اس کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے لکھا اس کے لیے اصل میں جاہدوا فی سبیلہ ہی کے الفاظ آئے ہیں، ان میں لفظ جہاد اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب جہاد کا لفظ خاص ہو کر رہ گیا ہے جنگ و جدال کے لیے، لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہر وہ سعی و جہد ہے جو خدا کے احکام کی پابندی، اس کے دین کی اقامت، شریعت کی حفاظت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یعنی یہ کم و بیش وہ سب چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ یعنی انسان کو سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، پھر یہ کہ دین کو محکم پکڑے رکھے، دین پر حقیقی معنی میں عمل پیرا رہے، دین پر اس کی صحیح روح کے مطابق عمل پیرا ہو۔ اس کو ایک شریعت ملی ہے، اس شریعت کی اپنی زندگی میں بھی حفاظت کریں، اپنے گرد و پیش میں بھی اس کی حفاظت کی تدبیریں کریں، اور ان تمام معاملات میں جو چیز اس کے سامنے محرک کے طور پر رہنی چاہیے وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ رہے وہ لوگ جو منکر ہیں، کس چیز کے منکر ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر پیچھے سے پوری سورہ کو سامنے رکھیں تو مطلب ہوگا کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں۔ یعنی یہاں جو انکار ہے یہ اصل میں رسول کا انکار ہے۔ تو فرمایا کہ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، یعنی اس شریعت کے منکر ہیں، پیغمبر کی دعوت کے منکر ہیں، ساری بات واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ارشاد ہوا کہ انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی حاصل ہو جائے، یعنی زمین میں جو کچھ اللہ کے خزانے ہیں اس سے دگنے حاصل ہو جائیں، اور وہ اس کو فدیے میں دے دے، لیفتدوا بہ، وہ اس کو فدیے میں دے دے اور اس سے یہ چاہے کہ وہ قیامت کے عذاب سے بچ جائے، تو ارشاد ہوا کہ وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ معاف کیجیے۔ وہ اس کو فدیے میں دے دے اور اس کا مقصود یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لے، تو یہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ اس آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر کبھی نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اتمام حجت کر دیتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، ہر چیز بالکل متعین ہو جاتی ہے، پھر کسی شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، اور اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی جانتے بوجھتے انکار پر اصرار کرتا ہے تو پھر اس کی سزا وہی ہے جو یہاں بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ سزا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دینے کی سزا اور اس طرح کی جو سخت سزائیں ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے بیان ہوئی ہیں جو سرکشی پر آمادہ ہیں، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ اس امتحان کے قانون کے مطابق پھر قابل معافی نہیں رہتے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب ظاہر ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ایک حکم بیان ہوا، اس کے بعد کچھ ضروری نصیحت کی گئی۔ یہ قرآن کا عام انداز ہے کیونکہ وہ محض قانون دینے نہیں آیا
وہ اصل میں خدا کا تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی اصل دعوت وہی ہے جس کو یہاں خدا کا تقرب ڈھونڈو کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسی چیز کو منزل مقصود بنا کر انسان زندگی کا سفر کرے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصلی چیز یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے سر جھکا دے۔ اگر کوئی حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقی مجرم ہے اور وہ قابل معافی نہیں ہوگا۔ تو اس پر تنبیہ کی اور پھر دوسری بات بیان کر دی، وسارے کا تو وسارے کو وسارے کا، چور مرد ہو یا عورت، فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزام بما کسبا، ان دونوں کے عمل کی پاداش میں، نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، واللہ عزیز حکیم، اور یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے دوسری سزا ہے، یعنی اس سے پہلے حرابہ کی سزا بیان ہوئی، اس کی وضاحت میں کر چکا کہ جو لوگ سرکشی پر آمادہ ہوں، خدا کے قانون کو چیلنج کریں، ان کی سزا کیا ہوگی۔ اب یہ بتایا کہ چور کی کیا سزا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو بڑے بڑے جرائم انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان میں یا تو یہ ہوگا کہ کسی کی جان کے خلاف آپ اقدام کریں گے، جس کو قتل کہا جاتا ہے، اس کی سزائیں بیان ہو چکی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بتا دیا ہے کہ اس کے لیے قصاص کا قانون کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے، چنانچہ بدکاری کی سزا سورہ نور میں بیان ہوئی ہے۔ بدکاری کی تہمت لگا دی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے کہ کسی شخص کی عفت عصمت کے معاملے میں کوئی سوال سوسائٹی میں پیدا نہ ہو۔ کسی مسلمان معاشرے میں کسی شخص کی حیثیت عرفی ختم ہو جاتی ہے اگر اس طرح کی کوئی بات اس کے بارے میں عام ہو جائے، تو اس لیے قذف کا ایک قانون بیان کیا گیا۔ تو زنا کی سزا یا بدکاری کی سزا، قذف کی سزا، قتل کی سزا اور حرابہ، اب یہ چوری ہے، یہ مال کے خلاف جرم ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ ہوا ہے کہ سارق کے لفظ کے لحاظ سے فقہا اصرار کرتے ہیں کہ جس پر لفظ سارق بولا جاتا ہے یا چور جس کو کہا جاتا ہے اسی کے لیے یہ انتہائی سزا ہوگی۔ لیکن میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ یہ یقیناً چور ہی کی سزا ہے، تاہم وہ چیزیں جو چوری کے حکم میں ہوتی ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو سزا بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، مرد اور عورت دونوں اخلاقی لحاظ سے یکساں مسئول ہیں۔ چنانچہ زنا کی سزا میں بھی الزانیۃ والزانی، وہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ کاٹ دو کے بعد وجہ بتائی ہے کہ اتنی سخت سزا اس کے لیے کیوں مقرر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی شرح و توضیح میں ہم کیا کہیں گے۔ البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں فقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ لفظ ید، عربی زبان میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں، لفظ ید کے قطعی اطلاق کی بنا پر ہاتھ ہمیشہ پونچے سے کاٹا جائے گا۔ ایک تو میں نے یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جب ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں ایک بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے 2 انگلیاں بھی کاٹ دی ہیں تو ہاتھ کاٹنے کا لفظ اس پر بولا تو جا سکتا ہے، اور اس کو اگر آپ پورے بازو تک پھیلا دیں تو تب بھی ہم کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ چونکہ مختلف اطلاقات کا ہے، تو اب قرآن مجید کیا چاہتا ہے؟ پورا بازو کاٹ دیا جائے؟ کیا چند انگلیاں کاٹ دیں تو اس سے بھی حکم کا منشا پورا ہو جائے گا؟ تو میں نے اس معاملے میں یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ سزا کا موقع ہے تو دونوں اطلاقات جو ہیں وہ مجازی ہیں، لیکن یہ پہنچے سے ہاتھ کاٹنے کا جب مدعا سمجھا جائے گا تو یہ اطلاق قطعی ہوگا، وہی مراد لینا چاہیے۔ تو ہاتھ ہمیشہ پہنچے سے کاٹا جائے گا،
اور عمل اور پاداش عمل کی مناسبت سے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی چونکہ آگے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے عمل کی پاداش میں، تو عام طور پر انسان دائیں ہاتھی سے کام کرتے ہیں۔ چوری کرنے والا بھی اگر جائے گا تو یہی ہاتھ بڑھائے گا عام حالات میں، کیونکہ یہی طریقہ ہے، تو اس وجہ سے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس لیے کہ انسانوں میں اعلیٰ کسب کی حیثیت اصلاً اسی کو حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائیں ہاتھی سے سب کام کرتے ہیں، تو اس کا تعلق فقہ کی تفصیلات سے ہے۔ یعنی ایک عمومی قانون بیان کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اطلاق کے معاملے میں اس طرح کی چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں، ان کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس سزا کے بارے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ یہ چور مرد اور چور عورت کی سزا ہے۔ یعنی اس میں قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ فعل کے صیغے استعمال کیے، جس نے چوری کی، جس نے کچھ چرا لیا، یہ اسلوب نہیں اختیار کیا۔ چور مرد اور چور عورت، تو یہ چور مرد اور چور عورت کی سزا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صفت کے صیغے ہیں، یعنی چور عورت، چور مرد، یہ صفت کے صیغے ہیں، یہ فعل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے کچھ چرا لیا، بلکہ لفظ چور استعمال کیا گیا ہے، جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اگر کسی بچے نے مثال کے طور پر گھر میں سے کوئی چیز چرا لی ہے، یا کسی ملازم نے کوئی چیز اسی طریقے سے غائب کر دی ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ اب چور ہو گیا ہے۔ چور کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے چوری کا، یہ اس اہتمام کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا کہ اب اس کے لیے یہ لفظ بولا جا سکے، یہ اس کی صفت بن گئی ہے، یہ محض ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، یا محض فعل کا صدور نہیں ہوا سادہ طریقے پر۔ لہٰذا ان کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی ہی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے۔ یعنی اب سزا دیتے وقت یہ لحاظ رکھا جائے گا کہ جس کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں وہ چور ہو۔ یعنی یہ اہتمام جو لفظ کے اندر موجود ہے، یہ سزا کے معاملے میں بھی ملحوظ رہے گا۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے، کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے، یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے، یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے، دیہات میں یہ چیز ہو جاتی ہے، یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے، تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہے اور ان پر اسے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب چوری کا ارتکاب ہوگا تو جرم کی نوعیت دیکھیں گے اور مجرم کے حالات دیکھیں گے، دونوں چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہاں جرم کی نوعیت پر بحث کی گئی ہے، مجرم کے حالات تو ہر حال میں دیکھے ہی جائیں گے، وہ ہر جرم میں دیکھے جائیں گے، لیکن قرآن کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے کہ وہ کس صورت میں ہوا ہے، تو معمولی نوعیت کے جرائم پر اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ انتہائی سزا ہے اور صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب مجرم اپنے جرم کی نوعیت اور اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہا ہو۔ یعنی ہم جب قانون بنائیں گے تو اس قانون میں چوری کی سزائیں مثال کے طور پر بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کو 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ 10 کوڑے مارے جائیں گے، یا اتنا جرمانہ کیا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ اس طرح کی ہم نے سزائیں بیان کر دیں، 3-4 بیان کر دی، عدالت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ پھر اس میں یہ لکھیں گے کہ اگر وہ شخص مسلمان ہے اور چوری کا جرم جس طریقے سے ہوا ہے اور جو اس کے احوال ہیں ان سب کو دیکھنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق یہ سزا دے گی، یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دے گی۔ اس لیے میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ انتہائی سزا ہے۔ زنا کے جرم میں بھی 100 کوڑے کی سزا انتہائی سزا ہے، اور جب یہ شرائط پوری ہو جائے تب دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ میں یہ سزا نہیں دی،
یہی سبب ہے کہ جب لونڈیوں کا معاملہ زیر بحث آیا تو قرآن نے کہا کہ ان کو زنا کی وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سے یہ بات واضح کر دی کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جہاں ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے وہ انتہائی سزا ہے، یعنی وہ اسی وقت دی جا سکتی ہے جب اس کے یہ شرائط پورے ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے بعض لوگوں نے یہ غلط استدلال کر ڈالا، اور بعض لوگ کیا، بعض بڑے مفکرین نے دور حاضر میں یہ غلط استدلال کر ڈالا کہ مسلمانوں کے حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید کی بیان کردہ سزاؤں کو معطل کر دے، تعویق پہ ڈال دے، یا کسی خاص صورتحال میں منسوخ ہی کر دے۔ یہ ہرگز سیدنا عمر کے پیش نظر نہیں تھا، وہ اس کی جسارت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات بھی غلط سمجھی گئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر سزا کے لیے کچھ شرائط و حدود ہیں، وہ پورے ہوں گے تو وہ سزا دی جائے گی۔ سیدنا عمر نے وہ سزا اس لیے نہیں دی کہ اس کو وہ معطل کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے اور اس طرح اپنا کوئی انتظامی اختیار استعمال کر رہے تھے، نہیں، وہ ان شرائط ہی کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے جن کے بعد یہ سزا دی جا سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے سزا کو اٹھا دیا۔ تو کبھی پوری اٹھا دی جائے گی اور کبھی کوئی کم تر سزا دے دی جائے گی۔ تو یہ چیز ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر اسلامی سزاؤں سے متعلق یا شریعت کی سزاؤں سے متعلق جو بحثیں پیدا ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ سزائیں مسلمانوں کو دی جائیں گی، یہ چیز بھی کہ مسلمانوں کو دی جائیں گی اصل میں احوال کی رعایت ہے، یعنی ان لوگوں کو دی جائیں گی جنہوں نے اللہ کی دعوت کو سنا، سمجھا، قبول کیا، ایمان لائے، یہ معلوم ہوا ان کو کہ اللہ کی شریعت میں جس کو وہ مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے دین میں جن کو وہ خدا کا پیغمبر سمجھتے ہیں، ان جرائم کی شناخت اتنی غیر معمولی ہے، اور وہ اگر اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو انہیں یہ سزا مل سکتی ہے۔ اس احساس کے ساتھ جو لوگ اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، پھر ان سے جرم ہو گیا، اور جرم بھی ایسے حالات میں ہوا کہ جس میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے، تو اب وہ اسی سزا کے مستحق ہیں۔ آگے جو یہ فرمایا تھا کہ ان کے عمل کی پاداش میں اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے، یہ اس سزا کا مقصد ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس میں قطع ید کے یعنی ہاتھ کاٹنے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مجرم کے جرم کی سزا ہے، دوسرا یہ کہ یہ نکال ہے۔ نکال کے معنی کسی کو ایسی سزا دینے کے ہیں جس سے دوسرے عبرت پکڑے۔ ان دونوں کے درمیان حرف عطف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہ نہیں کہا کہ جزام بما کسبہ و نکالم من اللہ، حرف عطف نہیں ہے، اس کے بغیر آئی ہیں یہ دونوں باتیں۔ تو استاد امام لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان حرف عطف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں باتیں اس سزا میں بیک وقت مطلوب ہیں، یعنی یہ پاداش عمل بھی ہے اور دوسروں کے لیے سامان عبرت بھی۔ جو لوگ اس کے ان دونوں ہی پہلوؤں پر بیک وقت نظر نہیں ڈالتے، وہ بسا اوقات اس خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے سزا زیادہ سخت ہے، حالانکہ اس سزا میں متعین اس جرم کی سزا ہی نہیں ہے جو مجرم سے واقع ہوا، بلکہ ان بہت سے جرائم کی روک تھام بھی اس میں شامل ہے جن کا وہ اپنے فعل سے محرک بن سکتا ہے۔ یعنی جب کسی سوسائٹی میں جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو مجرم صرف جرم ہی کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بھی بنتا ہے، ان کے لیے راہ بھی کھولتا ہے۔ اگر اس کو ایسی سزا نہ دی جائے جو دوسروں کے حوصلے پست کر دے، جنس کی طرح مال کی بھوک بھی انسان کے اندر بڑی ہی شدید ہے، اگر اس حرص کو ذرا ڈھیل مل جائے تو پھر اس کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے موجودہ زمانے کے حالات میں کافی سامان عبرت موجود ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں موجود ہوں۔ یعنی جو چوریاں پہلے ہوتی تھی وہ تو ہوتی ہی ہیں، اس کے ساتھ اب لیڈر رہنما چوریاں کرتے ہیں، قومی خزانے لوٹے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیسے کیسے بڑے جرائم کا ارتکاب سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ وہ روپیہ جو ٹیکس کے طور پر غریب آدمی امیر آدمی مل کے دیتے ہیں کہ ریاست کا نظم چلایا جائے، وہ بھی معلوم نہیں کن کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ باقی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے احوال کا ہے۔ تو اس طرح کی صورت جب پیدا ہو جائے
اور پھر اس کے بعد قانون بھی بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہو تو جرم کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس زمانے کے کسی متمدن سے متمدن ملک کے صرف 1 سال کے وہ ہولناک جرائم جمع کر لیے جائیں جو محض چوری کی وجہ سے پیش آئے تو وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن تہذیب جدید کے مارے ہوئے انسان کی پیشانی یہ سن کر تو عرق آلود ہو جاتی ہے کہ چوری پر کسی کا ہاتھ کٹ جائے، لیکن ان ہزاروں دل ہلا دینے والے واقعات سے اس کا دل نہیں پسیجتا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ چوری کی راہ سے ظہور میں آتے ہیں۔ چوری کوئی مفرد جرم نہیں ہے بلکہ یہ مجموعہ جرائم ہے جس سے طرح طرح کے ہولناک جرائم ظہور میں آتے ہیں۔ اگر چوری کی راہ مسدود ہو جائے تو یہ یا تو بالکل ہی ناپید ہو جائیں گے یا کم از کم یہ کہ انتہائی حد تک کم ہو جائیں گے۔ چنانچہ تجربہ گواہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے نہ صرف چوری کے واقعات انتہائی حد تک کم ہو گئے بلکہ دوسرے جرائم میں بھی انتہائی کمی ہو گئی۔ پھر اگر چند ہاتھ کٹ جانے سے ہزاروں سر، ہزاروں گھر، ہزاروں آبروئیں محفوظ ہو جائیں، ظلم و شقاوت اور حرص و نسل کی بربادی کے بہت سے ابواب کا خاتمہ ہو جائے تو عقل سلیم تو یہی کہتی ہے کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے بلکہ نہایت بابرکت سودا ہے، لیکن موجودہ زمانے کے دانش فروشوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ موجودہ زمانے میں چونکہ لوگوں کے ہاں مجرموں کے معاملے میں کچھ فلسفے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مجرم نفسیاتی دباؤ میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو اس کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر اس نے تو جرم کا ارتکاب کر لیا، ہم اب ایک انسان کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ریاست کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا انداز بے رحمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی عدالت کسی جرم پر سزا دیتی ہے تو آخر شواہد، قرائن، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، ان میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، تو ایسی سخت سزائیں نہیں دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو سخت سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ ان تمام چیزوں کی رعایت کو ملحوظ رکھ کے بیان کی گئی ہیں، یعنی یہ انتہائی سزائیں ہیں، آخری سزائیں ہیں، اور یہ اسی وقت دی جائیں گی جب اس طرح کا کوئی احتمال باقی نہیں ہوگا۔ ادنا درجے میں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو پھر یہ سزا نہیں دی جائے گی، اس سے کم تر سزا دینے کا عدالت کو اختیار ہوگا۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، بعض حالات میں سزا سرے سے اٹھا دی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تنبیہ یا توجہ دلانے تک بات محدود رہ جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، پھر جس نے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس سزا سے متعلق یہ کچھ ضروری حقائق تھے جو بیان کر دیے ہیں۔ اس میں یہ جو آخری بات کہی ہے کہ اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا، اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سے واضح ہے کہ اصلاح توبہ کے لیے ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ آخرت میں نجات توبہ اور اصلاح ہی سے ہو سکتی ہے۔ دنیاوی سزا نہ توبہ کا بدل ہے اور نہ توبہ اس کے لیے بدل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ توبہ و اصلاح کے باوجود حکومت یہ سزا لازماً نافذ کرے گی، اور دنیا میں یہ سزا پا لینے کے باوجود آخرت کا معاملہ توبہ اور اصلاح ہی سے درست ہوگا۔ یہ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں توبہ کا یا اصلاح کا یہ مقصود نہیں ہے کہ اب سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ بات پچھلی آیت جو حرابہ کی سزا میں آئی ہے اس کے مقابل میں رکھ کے دیکھیں تو واضح ہو جائے گی۔ جہاں ریاست کو توبہ و اصلاح کو قبول کرنا ہے وہاں بالکل دوسرا اسلوب ہے۔ یہاں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سزا ہو گئی، ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد اگر آدمی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے وہ اسی صورت میں بچے گا، یعنی اس کی توبہ سزا کو ختم نہیں کرے گی، اور توبہ نہیں کی تو آخرت کا معاملہ محض اس سزا سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے
یہ خدا کی شریعت ہے۔ ایمان والو، اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کا تقرب ڈھونڈو اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی اس لیے کہ اسے فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لے، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ اس سے نکلنا چاہیں گے مگر کبھی نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اور چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو ان کے عمل کی پاداش میں، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔